کربلا کا پیغام یا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ نظریات کا ٹکراؤ تھا، حق اور باطل کا ایک معرکہ تھا۔ ایک طرف خلافت اور دوسری طرف ملوکیت کی بات تھی۔ تو سب سے بنیادی بات جو کربلا سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے اصولی موقف پر آدمی ڈٹ جائے اور اس کے لیے جان، مال، آل، اولاد سب کی قربانی دینا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ چونکہ یزید سے بیعت کرنا محض ایک سیاسی سمجھوتہ یا کمپرومائز نہیں تھا، بیعت کا مقصد ایک شرعی عہد ہوتا ہے، اور گلشن اسلام کی آبیاری خانوادہ نبوت سے ہوگی، جس کا اپنا گلشن ہوتا ہے۔ جو فکر اور کڑن اس کو ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ جو دیار رسول تھا، جہاں روضہ رسول ہیں، جس کی گلیوں میں یہ حسنین کریمین بڑے ہوئے تھے، نبوت کی انگلی پکڑ کر جو چلے تھے، نبوت کے کندھوں پر جو سوار ہوئے تھے، جن کا نام رسول اللہ نے رکھا، جن کو گٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو نبوت کی آغوش میں پلے بڑے تھے، جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اس مدینے کو چھوڑ کر مکے آنا اور پھر حج کے ایام میں 8 ذی الحجہ یوم ترویہ کو مکے سے کوفے کی طرف جانا، یہ اتنی بڑی قربانی اس لیے تھی کہ اصل لبیک اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، اور امت کو جو اس وقت منتشر ہونے لگی تھی اور تفرقے میں بٹنے لگی تھی، اس امت کو بچانے کے لیے یہ نواسہ رسول اس کربلا کے میدان میں پہنچے تھے اور یہ پیغام دیا تھا کہ دین کی حفاظت اپنی جان سے حج جیسے مقدس فریضے سے بھی عام ہوا کرتی ہے۔ افضل الجہادی من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ اپنے نانا سے یہ فرمان سن رکھا تھا کہ افضل ترین جہاد ظالم جابر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق گوئی کو بیان کرنا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ چونکہ خاموشی ہر وقت بہترین انتخاب اور راستہ نہیں ہوتی، ہر وقت ایک اچھی چوائس نہیں بنتی، کہیں پر خاموشی جرم بن جاتی ہے، کہیں پر بولنا لازم ہو جاتا ہے، حق بیان کرو اگرچہ وہ کڑوا کیوں نہ ہو۔ تو اس کربلا کے پیغام میں ایک تو آپ نے مدینے کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، حج کو چھوڑا، دوسرا اپنی آل اولاد کو قربان کیا، تیسرا اپنے اصولی موقف پر ڈٹ گئے اور جنگ میں پہل نہیں کی، اور این جنگ کے موقع پر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور ایک پیغام کہ ہر جو اس وقت دشمن کے لشکر میں شریک تھا، لیکن جب وہ پیاسا تھا، اس کا لشکر پیاسا تھا، اس کے گھوڑے پیاسے تھے، اب جو جان کے در پہ ہے، اس حالت میں بھی ہر کو پانی پلایا، اس کے لشکر کو پانی پلایا، ان کے گھوڑوں کو سیراب کیا، بلکہ اس لشکر کا ایک سپاہی جو پانی اٹھانے کے قابل نہ تھا، اس کو خود پانی اٹھا کر دیا۔ اسی کو دیکھ کر تو وہ متاثر ہوئے تھے، اور ہر وہ ان کے لشکر میں آ کر شریک ہو گئے تھے۔ تو کربلا کا پیغام یہ ہے کہ جب دین کی بات آئے اور گلشن اسلام کی آبیاری کا موقع ہو، تو پھر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار رہیں۔ اصل تلبیہ، اصل لبیک، اللہ کے حکم کو پہچاننا، اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔